بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي حديث جبريل سأل جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان يا رسول الله ما الإحسان يا رسول الله قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقامت صلاۃ کا پہلا مفہوم ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا. آج اس کا دوسرا مفہوم جو ہے اس کے اوپر تھوڑے وقت کے اندر ہم روشنی ڈالیں گے. نماز کے قائم کرنے کے اندر دوسرے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھا جائے جیسا کہ نماز کو پڑھنے کا حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ بندہ نماز کو اس طرح پڑھے کہ دوران نماز اس کی توجہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف رہے. دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی سوچ نہ جانے پائے. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر سمجھے اور جتنے بھی ارکان ہیں نماز کے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، ان کا مکمل طور پر حق جو ہے وہ ادا کرے. ظاہری جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ سن چکے ہیں. اقامت صلاۃ کا یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس کو آپ نماز کے باطنی آداب بھی کہہ سکتے ہیں. نماز کے باطنی آداب کہ ظاہری طور پر لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے اور باطنی طور پر انسان کا دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. ظاہری طور پر اس کی توجہ اور اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے اور باطنی طور پر اس کا دل جو ہے اس کی توجہ رب کعبہ کی طرف ہونی چاہیے. ظاہری طور پر جب وہ اپنے پیشانی کو زمین کے اوپر رکھے، اپنے چہرے کو زمین کے اوپر رکھے، اپنے ناک کو زمین کے اوپر لگائے، تو باطنی طور پر اس وقت اس کی تمام تر توجہ اپنی کمائیگی اور مٹی سے اپنی پیدائش اور زمین کے اندر دوبارہ چلے جانا اور پھر اس زمین سے دوبارہ پیدا ہونا، ان ساری چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے. یہ نماز کے باطنی آداب جو ہیں، یہ نماز کے اقامت کا جو مفہوم ہے جس کا اللہ پاک نے بار بار حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اس وقت وہ ہر چیز کو بھول جائے.
اس کو صرف اتنا یاد رہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے. دائیں بائیں بھول جائے کہ دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے، آگے کون کھڑا ہے، پیچھے کون کھڑا ہے. بس جب وہ چہرہ، اس لیے جب آپ ظاہر کے ساتھ باطن کو ملاتے ہیں، جب آپ پہلی تکبیر پڑھتے ہیں نماز کی، اسی وجہ سے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور اس کا بھی باطنی مفہوم یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے جس طرح کچھ ظاہری چیزیں بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بہت ساری چیزوں کو بندے کے اوپر حرام کر دیتی ہے. مثلا نماز کے علاوہ آگے پیچھے رزق حلال کھانا جائز ہے، رزق حلال کھانا جائز ہے، مگر نماز کے اندر آپ کھا نہیں سکتے، یعنی کھانا حرام ہو جاتا ہے اتنی دیر جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں. اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے انسان کے اوپر. نماز کے آگے پیچھے کوئی وقت ہو آپ سو سکتے ہیں، درست اور جائز عمل ہے. نماز کے اندر آپ سو نہیں سکتے، سونا حرام ہو جائے گا، یعنی کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. آگے پیچھے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اللہ اکبر کہنے سے آپ کی بات چیت بھی ختم ہو جاتی ہے. جس طرح اس کے یہ سارے ظاہری آداب ہیں، اسی طرح اس کا وہ باطنی ادب ہے کہ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہہ لے، اللہ اکبر اس کی زبان سے نکل جائے، جس طرح یہ ساری کچھ چیزیں اس نے ظاہری طور پر اپنے اوپر حرام کر لی، دین اس کے اوپر حرام کی کہ اب تم کھا نہیں سکتے اتنی دیر، پی نہیں سکتے، تم بات چیت نہیں کر سکتے، تم سو نہیں سکتے. اسی طرح اس کا باطن جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں راسخ ہو جانی چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ویسے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، اپنی ساری توجہ اور اپنا سارا ذوق اور سارا شوق اور ساری کیفیت اتنی دیر جتنی دیر تک بندہ نماز میں ہے، اپنے مصائب کی طرف، اپنے آلام کی طرف، اپنی دنیا داری کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اپنی کھیتی باڑی کی طرف، اپنی کھیل کود کی طرف، دنیا میں کسی طرف اس کی توجہ نہ جائے. اس کی پوری بھرپور کامل اور مکمل توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہو جائے. یہ تکبیر تحریمہ کا باطنی ادب ہم اسے کہیں گے. اور اس کو دائیں بائیں سارا کچھ کوئی چیز جو ہے وہ یاد نہ رہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے. سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے. کتب احادیث میں بہت معروف حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے آج کی اس موضوع سے متعلقہ ہے، جس کو میں نے خطبے میں بھی تلاوت کیا ہے. سیدنا جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور سے کچھ سوالات کیے. صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین ایک انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مسافر حضور کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہوا جو تھا تو مسافر، یعنی مدینہ منورہ کا نہ تھا، سارے لوگ ایک دوسرے کو جاننے والے تھے. وہ کہتے ہیں تھا تو مسافر، مگر اس کے چہرے پر سفر کے آثار کوئی نہیں تھے. چہرے پر سفر کے آثار ہوتے ہیں نا، جب بندہ سفر کر کے کہیں آتا اور جاتا ہے. کہتے بڑا خوبصورت سفید لباس اس نے پہنا ہوا، اور جب بندہ اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر یا گدھے پر بندہ سفر کرتا ہو تو لباس عام طور پر تو خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے بڑا پاکیزہ خوبصورت سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا بھی مسافر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا انسانی شکل میں. وہ انسان جو حضرت جبریل تھے ایکچولی انسانی شکل میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے اسلام کیا ہے. کیا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. حضور نے اسلام کا جواب انہیں عطا فرمایا. جب جواب عطا فرمائے تو صحابہ کہتے ہیں وہ سائل کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، بڑا عجیب سائل ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے.
یعنی سائل کبھی سوال کی تصدیق نہیں کرتا، وہ تو سائل ہوتا ہے، وہ تو پوچھنے والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے اس کے جواب میں ایمان بیان فرمایا۔ جب حضور ایمان کا بیان فرما چکے تو عرض کرتا ہے کہ صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے ہی حیران ہیں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا جو ہمارے آج اس موضوع سے متعلق ہے۔ عرض کی حضرت جبریل امین نے مل احسان یا رسول اللہ، مل احسان، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اسلام کا بھی بتا دیا، ایمان کا بھی بتا دیا، یہ ارشاد فرمائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ احسان کیا ہے؟ اب یہ سوال حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر سارے کا سارا دین ایمان اور اسلام کے جواب میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے اس کے جواب میں یہ جو ارکان خمسہ ہیں ان کا بیان کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بیان کیا، جو عقائد ہیں ان کا بیان کیا، اگر سارے کا سارا اسلام اس سے مکمل ہو سکتا ہوتا اور ہو جاتا تو پھر تیسرے اس کویسچن کی ضرورت نہ تھی، پھر اس تیسرے سوال کی ضرورت نہ تھی۔ سیدنا جبریل امین کا یہ سوال کرنا بذات ہی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ ایک ایسی چیز دین کے اندر ہے جس کا ظاہر کے ساتھ نہیں انسان کے باطن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں جب پوچھا ان کے یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا اے سائل، اے میری بارگاہ میں حاضر ہونے والے، احسان یہ ہے، یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کر، ایسے عبادت کر، اس طرح مشاہدہ حق میں تو غرق ہو جا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہو تو اس طرح کیفیت اپنے اوپر بنا، اور جب تو مشاہدہ حق میں غرق ہوتا رہے گا تو سرکار کے نالین کا صدقہ ایک دن وہ وقت تجھ پر آئے گا کہ تجھ پر یہ کیفیت طاری ہو بھی جائے گی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا اگر وہ عظیم مرتبہ تو حاصل نہ کر سکے کہ تو اس کی عبادت کی خاطر کھڑا ہو، تو اس مقام و مرتبہ کو نہ پا سکے کہ تیرا خالق تیرے سامنے جلوہ گر ہو جائے اور اس کا جلوہ تیری نگاہوں کا مرکز بن جائے، اگر تو اس کیفیت کو نہ پا سکے تو پھر منیمم یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ فرمایا پھر اس شخص کے لیے احسان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے تو اس حال میں کرے گویا اتنا تو سمجھے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور عبادت کا مفہوم جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نماز سے بہت وسیع تر ہے۔ یعنی حضور نے اس مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے، فرمایا ان تعبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے۔ اور نماز چونکہ افضل ترین عبادت ہے، اس حالت میں تو ضرور یہ حال ہونا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس کا کنسپٹ جو ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ یعنی اسلام میں ہر وہ کام، مختصر آپ تعریف سمجھیں عبادت کی، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ بھی عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح تو کر کہ گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حالت طاری نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہے یہ نماز کے اندر بندے کی، یہ اقامت صلاۃ کا دوسرا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو سو اس وقت وہ کم سے کم اس حال کے اندر تو ضرور کھڑا ہو،
کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رازق کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے الہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے اس مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے پاس میں مر کے پہنچنے والا ہوں، اور جس کی بارگاہ میں قیامت کے روز مجھے کھڑا کیے جانے والا ہے۔ وہ اس تصور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ مولا یہ جو میرا جسم چل پھر رہا ہے، تیرے دیے ہوئے رزق کو میں کھاتا ہوں تو جسم کے اندر جان آ جاتی ہے۔ تو میرا مالک بھی ہے، تو میرا رازق بھی ہے، تو جس زمین کے اوپر میں چلتا ہوں یہ تیری پیدا کی ہوئی ہے، اگر نہ ہوتی تو میں کہاں چلتا۔ جس چیز کو تو دنیا میں پیدا کرتا ہے ان سے لباس بنتا ہے، اگر تو نہ بناتا تو میں لباس کہاں سے پہنتا۔ اگر تو اس ساری کائنات کے اندر اس نظام کو پیدا نہ فرماتا تو میں یہاں پر سانس کیسے لیتا۔ یا اللہ میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، تیرا پیدا کردہ ہے، تیرا عطا کردہ ہے، سارا کچھ تو نے مجھے دیا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، میری اس کمزور سی حاضری کو اپنی بارگاہ کے کرم اور فضل کے مطابق تو قبول فرما لے۔ نماز کے دوران یہ توجہ کم سے کم ہے، اور یہ یاد رکھ لیے کیفیت احسان جو ہے، کیفیت احسان جو ہے یہ دین کا مطلوب و مقصود ہے۔ کیفیت احسان سے مراد جو میں عرض کیا، کیفیت احسان سے مراد یہ کہ یا تو بندہ اس حال میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا، اور اگر یہ حال نہ ہو تو کم سے کم یہ حال ہو کہ وہ ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت احسان جو ہے یہ دین کی ساری کی ساری تعلیمات کا آپ اس کو مقصود، لب لباب، نچوڑ اور نصب العین کہہ سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک یعنی کام کوئی کیا جاتا ہے لیکن اس کو ایک مول اور ٹارگٹ ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، جب آپ بریڈ کھاتے ہیں، بریڈ کھاتے ہیں، روٹی آپ کھاتے ہیں، تو روٹی کھانا مقصود نہیں ہوتا۔ بولیے روٹی کھانا مقصد ہے؟ نہیں، مقصد بھوک کا مٹانا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھوک کا مٹانا، یعنی اٹ سیلف روٹی کھانا کوئی کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ بھوک ختم ہو جائے، اس لیے روٹی کھائی جاتی۔ اس لیے ہمیشہ روٹی کھا کے بھوک نہیں ختم کی جاتی، جب چاول میسر ہو، روٹی میسر نہ ہو تو بندہ چاول کھا لیتا ہے، کیونکہ مقصد روٹی کھانا نہیں تھا، مقصد بریڈ کھانا نہیں تھا، مقصد تو اپنی اس بھوک کو ختم کرنا تھا، وہ جیسے بھی ہو جائے۔ بعض اوقات نہ بریڈ میسر ہو، نہ چاول میسر ہو، خالی فروٹ میسر ہو بندے کو، بندہ پھر وہ فروٹ کھا لیتا ہے۔ کیوں کہ مقصد نہ چاول کھانا تھا نہ بریڈ کھانا تھا، مقصد بھوک کو ختم کرنا تھا، وہ جس چیز سے بھی ہو سکے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اب اسی طرح سمجھیں کہ دین کی جملہ تعلیمات جو ہیں، ساری کی ساری تعلیمات، میں مثال دیتا ہوں، آپ فرائض کو ایک طرف چھوڑ دیں، کسی بندے کو ذکر اذکار بتایا جاتا ہے کہ تم اتنی دفعہ درود پاک پڑھو، یا کچھ لوگ نوافل میں بڑی کثرت کرتے ہیں، یہ نفل تم پڑھ لو، یا یہ نوافل کے یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ نوافل کا اذکار کا، یہ جتنی بھی نفلی عبادات ہے، یعنی یہ نوافل اور اذکار کروانا اٹ سیلف یہ مقصد نہیں ہے، یاد رکھ لیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ نفل پڑھے یا فرض پڑھے، قرآن مجید کی خالی تلاوت کرے یا ترجمہ پڑھے، وہ جمعے پہ آئے یا 5 نمازوں میں حاضر ہو سکے۔ تعلیمات قرآنیہ کا سب سے بڑا اور اہم ترین مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر کسی نہ کسی طریق پر یہ کیفیت احسان جو ہے یہ پیدا ہو جائے، یہ مقصود ہے، یاد رکھیے گا کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سمجھے، کیونکہ انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر یہ چیز پائی گئی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی جو بندہ غلطی کرنے لگتا ہے اس کے لیے پھر بھی تنہائی کو ڈھونڈتا ہے، جو بندہ گناہ کرنے لگتا ہے پھر بھی تنہائی کو ڈھونڈتا ہے، تھیلوں میں جھوٹ تک بھی کسی نے بولنا ہو تو بندہ ماں باپ کے سامنے بولنے سے گریز کرتا ہے، یعنی انسان کی فطرت دین فطرت کے مطابق ہے نا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جو کیفیت احسان ہے یہ مطلوب دین ہے، وہ کسی کو یاد رکھ لیجئے گا، یہ نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرائض کا الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ کسی کو ساری رات تہجد کے نفل پڑھ کے حاصل ہو جائے تو پھر، ساری رات کی نفلی عبادت سے حاصل ہو جائے تو پھر، یا صبح کی ایک تسبیح درود پاک سے حاصل ہو جائے تو پھر،
کیفیت احسان جو ہے یہ مطلوب دین ہے کہ وہ کسی کو تبلیغ کے سفر سے حاصل ہو جائے تو پھر، اگر کسی کو انفاق فی سبیل اللہ سے حاصل ہو جائے تو پھر، اگر کسی بندے کو اکیلے بیٹھ کر تنہائی کے اندر ورد کرنے سے حاصل ہو جائے تو پھر کیفیت احسان جو ہے کیفیت احسان جو ہے یہ مطلوب دین ہے، یہ مقصود دین ہے، یہ وہ دین کی وہ سبق ہے، وہ ریاض ہے، وہ محنت ہے کہ جب بندہ کیفیت احسان کو پا لے، پھر وہ بازار میں ہو یا گھر میں، وہ منبر پر بیٹھے یا کسی کے ساتھ کاروبار کرے، وہ بندہ مسجد کے اندر کھڑا ہو یا ایک جنگل و تنہائی کے اندر موجود ہو، وہ بندہ جو کیفیت احسان کو پا لیتا ہے، واللہ العظیم اس بندے کو دنیا کا کوئی حسن اس کو للچا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی لالچ اس کے پاؤں کے اندر اس کے قدم ڈگمگا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی خوف، دنیا کا کوئی پراپیگنڈا، دنیا کے کوئی الزامات اس کو اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا تو کھانا پینا بھی اس کے رب کے سامنے ہے، اس کا لباس پہننا اس کے رب کے سامنے ہے، اس کے سجدہ سجود اس کے رب کے سامنے ہے، وہ ہر وقت صبح سے لے کر شام تک وہ سوئے یا جاگے، وہ چلے یا پھرے، وہ کاروبار کرے یا چپ رہے، خاموش رہے یا تقریر کرے، اس کا سارے کا سارا حال اپنے مولا کے سامنے ہوتا ہے۔ جب یہ تصور انسان کے اندر پیدا ہو جائے، فرمایا اس وقت سمجھ لینا تمہیں کیفیت احسان جو ہے وہ مل گئی ہے، کیفیت احسان مل گئی ہے، اور یہ مطلوب و مقصود عبادت ہے کہ عبادت کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، آپ سمجھیں؟ اگر آؤٹ پٹ ہی کچھ نہیں، اگر ریزلٹ ہی کچھ نہیں عبادت کا، اگر جو 8 9 10 11 سال کی عمر میں عبادت شروع کی اور 50 60 سال کی عمر تک ریزلٹ سیم کا سیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقامت صلاۃ کے مفہوم کو نہیں سمجھے ابھی تک، ہم اس منظر کی طرف رواں نہیں ہے جس کی طرف ہمیں دین چلا کے لے کر جانا چاہتا تھا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اطلاع ارشاد فرمائے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، عرض کی حضور یہ اطلاع ارشاد فرمائیں کہ میں اتنی دیر ہوگی نمازیں پڑھتا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا رد کی جا رہی ہے معاذ اللہ؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ عرض کی حضور بتائیے، فرمایا جب تو بے حیائی اور برائی سے رک جائے تو سمجھ لینا تیری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ نماز کا لازمی نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کا لازمی نتیجہ ہے، یاد رکھیں۔ فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، نمازی بے حیائی اور برائی کے کام کی طرف نہیں جا سکتا، اور جس نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا ویسے ہی بس وقت گزاری کی خاطر وہ آ جا رہا ہے مساجد کے اندر، اس کو حضرت امام جعفر صادق نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ معیار دے دیا۔ فرمایا اگر تو بے حیائی اور برائی سے رک گیا ہے پھر سمجھو جو پڑھ رہے ہو وہ قبول ہو رہا ہے، اور اگر طبیعت اور طبع کے اندر بے حیائی اور برائی کی لذت بھی شامل اور موجود ہے اور سجدے بھی کیے جا رہے ہو پھر سمجھ لینا سجدے تو کیے جا رہے ہو، قیامت والے دن رزلٹ کوئی نہیں ملنے والا۔ اسے کہ قبولیت کی دلیل یہ ہے، اور یہ خیال کس وقت پیدا ہوتا ہے، یہ منزل کس وقت نصیب ہوتی ہے؟ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب نماز یوں پڑھی جا رہی ہو، یوں پڑھی جا رہی ہو کہ بندہ اپنے آپ کو مولا کے حضور حاضر سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ جو پلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرض کیا ہے ہمارے اوپر، اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اس منزل کو پہنچے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے سمجھتا ہو۔ پھر وہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز کی وجہ سے دیگر ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، صرف نماز کی ایک برکت کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کثیر اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کے احوال آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جب وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو دنیا کی کوئی خبر انہیں نہ ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ آپ کی سیرت میں بڑا مشہور ملتا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے، مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کرتے کرتے مسجد کی چھت سے سانپ نیچے گرا۔ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، مسجد کی چھت سے جو سانپ گرا تو نمازی سارے بھاگ کے مسجد سے باہر چلے گئے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیر لیا، لوگ دوڑتے ہوئے پھر آئے، پہنچے، فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ جب میں نے نماز شروع کی تو کافی لوگ تھے یہاں پر، نماز ختم کی تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا، نہ ذکر والا، نہ دعا والا، نہ عبادت والا، نہ مسئلہ پوچھنے والا، کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ سارے؟ وہ کہتے حضور آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کی چھت سے سانپ گرا تھا، سانپ سے جان بچانے کے لیے جو ہے وہ سارے لوگ دوڑ گئے، آپ نے فرمایا مجھ سے قسم لے لو کہ مجھے اس کے گرنے کی ہی خبر نہیں ہے، مجھے اس کے گرنے کی خبر نہیں ہے۔ کیوں خبر نہیں ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو اس حالت میں کھڑا ہے کہ مالک کے سامنے کھڑا ہو، ہائے ہائے، مالک کے سامنے کھڑا ہو تو مملوک کو کب خبر رہتی ہے کہ میں کہاں ہوں؟ معبود کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو عابد کو کیا خبر رہتی ہے کہ میں کہاں ہوں؟ اس کا لیلا کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ لیلا کہیں جا رہی تھی، کسی رستے میں تو ادھر ایک نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ نمازی کے آگے سے گزر گئی نا تو نمازی نے نماز توڑ کر لیلا کو پکڑ لیا، جا کے روک دیا۔ اس نے کہا تجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میری نماز کو توڑ گئی ہے اور میری نماز میں میرے بالکل سامنے سے گزر گئی ہے؟ کہتے ہیں لیلا نے معذرت کی اور ساتھ کہا، اس نے کہا نمازی صاحب ایک بات آپ مجھے بھی بتا دیں، معذرت تو میں کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کے آگے سے میں گزر گئی، میں ایک بات بس پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں تو مجنوں کے عشق میں جا رہی تھی، میں تو مجنوں کی محبت میں جا رہی تھی، مجھے تو آپ نظر نہیں آئے، مجھے اتنا تو بتا دو تو کس کی محبت میں کھڑا تھا کہ تجھے میں نظر آ گئی؟ بندہ مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور بندے کو یہ بھی ہو کہ دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق جب تک پیدا نہ ہو دین سارا روکھا اور بے مزہ ہے، عبادت بوجھ بن جاتی ہے۔ پھر مسجد میں آ کے میری جان گھڑیاں دیکھی جاتی ہیں، پھر ٹائم نوٹ کیے جاتے ہیں، اب تو منٹ بھی نہیں، اب تو سیکنڈ۔ ابھی واللہ پاکستانیوں کے پاس ابھی میکرو سیکنڈ ناپنے کا آلہ کوئی نہیں آیا، آپ لوگ وہ بھی ناپیں گے؟ لکھوا لیجیے مجھ سے، میکرو سیکنڈ بھی اب ناپے جاتے ہیں، ابھی آلہ وہ نہیں آیا ہم لوگوں کے پاس۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہو تو اس کو صرف یہ خبر ہو کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مولا ہے، میں اس کا مرزوق ہوں، وہ میرا رازق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بندہ کھڑا ہو جائے پھر ساری دنیا کو تو بھول سکتا ہے، صرف مالک کا خیال اس کے دل میں جان گزی ہو سکتا۔ حضرت عروہ ابن مسعود آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر دو، صحابی رسول، آپ کے جسم کے کسی حصے میں دوران جنگ تیر لگ گیا، جب تیر لگ گیا لوگ کھینچتے تھے تو بڑی درد ہوتی تھی، کسی نے کہا کہ ابھی نہ کھینچو عروہ، جب نماز کے اندر کھڑے ہوں گے پھر کھینچ لینا، پھر خبر نہیں ہوگی، اور بالکل ایسے ہی کیا گیا۔ عروہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، وہ جو لوگ پاس ہیں انہوں نے دوران نماز آپ کے جسم سے وہ تیر کو نکال لیا، عروہ نے ساری نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکمل کی، مگر دوران نماز ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس درد کا احساس ہی ہوا ہو۔ کیوں احساس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس محبت کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ قربان جائیے اسلام کی اس اصول پر اور اس راز کو سمجھیں کہ جو بندہ جب بندے کے پاس کھڑا ہو، ایک معمولی سی دنیا کی بھی محبت ہو جائے، بندہ اپنے مجازی محبوب کے پاس بھی کھڑا ہو، اس کو ارد گرد کی ہوش اور خبر نہیں رہتی۔ فرمایا ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ سب سے بڑھ کر جسے محبت کرتے ہیں وہ ان کا رب ہے،
ان کا خالق ہے، وہ ان کا مالک ہے، وہ ان کا اللہ ہے. سب سے بڑھ کر ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ کے حضور حاضری کا وقت آئے تو اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے میں کہتا ہوں اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے، بال بچہ سب سے پیارا ہوتا ہے. اس وقت ان کا بھی خیال نہ آئے، مال و دولت تو بڑی دور کی بات ہے، اس وقت صرف یہ خیال ہو کہ مولا میں تیرے حضور آ جا کے کھڑا ہو گیا. اور جتنی دیر کھڑا رہے اپنے مالک اس تصور میں کھڑا رہے. فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی خاطر. اور یاد رکھ لیجئے نمازیں پڑھنے کا مزہ تب ہے جب ایک نماز بندہ پڑھ لے تو دوسری نماز کی طلب اس کے دل میں زندہ رہے، دوسری نماز پڑھنے کا. پھر مزہ ہے نمازیں پڑھنے کا کہ ایک پڑھ لے تو دوسری کا انتظار رہے، جس طرح کسی محبوب کا انتظار کیا جاتا ہے. ایک پڑھ لے تو اس کو دوسری نماز کا یوں انتظار رہے جس طرح معشوق اپنے عاشق کا انتظار کرتا ہے، جس طرح محب اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے. اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت ایسی نہ ہو تو بندے خدا نماز چھوڑنا نہیں، واللہ اپنی عمل کو قائم رکھ، جاری رکھ، محنت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں پر اپنا فضل فرمایا کرتا ہے. اپنی تقدوں کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ دین نے فرض کر دیا ہے. لیکن لطف نماز پڑھنے کا تب ہے کہ ایک پڑھ لے تو دوسری کے انتظار میں انسان کی طبیعت اتنی دیر رہے کہ مولا اب جمعہ پڑھ آیا ہوں، کب وقت آئے گا عصر کی نماز کا تو تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. مولا عصر پڑھ آئے ہوں، کب وقت آئے گا تیری بارگاہ میں کھڑے ان کا، پھر مغرب کو جا کے تمہیں اللہ اکبر کہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی باطنی کیفیات نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.